کہ نوجوان آج کیا کر رہا ہے، نوجوان دین پر عمل کیوں نہیں کر رہا ہے، اور نوجوان آئیڈیل کہاں ڈھونڈ رہا ہے، اور نوجوان یہ جو نوجوان ہے آئیڈیل کہاں تلاش کر رہا ہے کہ آئیڈیل ہمیں یہ ہے، ہمارے لیے وہ ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث نے بتایا کہ آئیڈیل تمہارے لیے کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آئیڈیل کون ہے؟ اس کے باوجود بھی ہم آج دین سے دور ہے اور ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے مسلمانوں، آئیڈیل کہاں تلاش کر رہے ہو، پتہ لگ جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آئیڈیل کون ہے۔ نوجوانوں، یہ جو تم دین کو چھوڑ کر آئیڈیل تلاش کر رہے ہو، نمونہ ڈھونڈ رہے ہو، کبھی تو قرآن کو کھول کر دیکھ لینا۔ یہ قرآن چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، ہم نے آپ کو ایسے ہی بتا نہیں دیا کہ آپ سے کہہ دیا کہ نمونہ محمد ہے، نمونہ آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تمہارے لیے محمد آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ محمد ہے، بلکہ قرآن گواہ دے رہا ہے۔ اور نوجوانوں، آج جو تم دین کو چھوڑ کر، آج جو تم آئیڈیل چھوڑ کر فلاں کو یعنی سلمان خان جیسے لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہو، شاہ رخ خان جیسے لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہو، کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے یہ جو لوگ ہیں تمہیں جہنم میں دھکیل رہے ہیں، یہ تو خود جہنم میں جا رہا ہے، یہ تو خود جہنم میں داخل ہونے کا کام کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں، تمہیں بھی پکڑ پکڑ کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو شیطان ہے، جو اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں سے دور ہے، اسی طریقے سے آج شیطان کے نقش قدم پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور تمہیں بھی کھینچ رہا ہے، تمہیں بھی پکڑ پکڑ کر کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے ساتھ۔ اور نوجوانوں، آج تم عمل کر رہے ہو، آج تم ان کو آئیڈیل بنا رہے ہو، آج تم ان کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ ہاں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہے نوجوانوں، ہے مسلمانوں، ہے دنیا میں انسانوں، مسلمانوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، تمہارے لیے نمونہ محمد ہے۔ آج تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہ نمونہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جس طریقے سے محمد نے تمہیں بتایا ہے کہ تم اس بات پر عمل کرو، تم بھی عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں، اگر نبی کسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، تم بھی وہ کام کر لینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج نوجوان، یہ جو ذلیل ہے نا، آج جو نوجوانوں پر اور مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ مسلمان آج دین سے دور ہے۔ آج مسلمان یعنی اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں، عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن محمد کے طریقے کو اپنانے کے بجائے آج دنیا کے جو جہنم میں جا رہے ہیں ان لوگوں کی طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ علماء چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے۔ ہاں، تم پہن نہیں سکتے ہو، لیکن نوجوانوں کو دیکھو، وہ تو عام ہے، کسی کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، وہ کہتے پھرتے بھی ہے کہ میں عمل کیوں کروں، ان کی باتوں پر میں عمل کیوں کروں، لیکن اسے معلوم نہیں۔ ہاں، جب کسی سلمان خان جیسے لوگ اور دنیا کے کرکٹر اور ان کے اندر رہنے والے لوگ اگر کان میں بالیاں پہن رہے ہیں تو نوجوان کے طبقہ نوجوان پہن رہا ہے۔ اب اسے بولنے کی ضرورت نہیں، اب اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آؤ تم بھی عمل کر لو، آؤ تم بھی ان چیزوں پر عمل کر لو، آؤ نبی کے طریقے پر چلو۔ ہاں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ عمل کرے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اسے بتایا ہے نا کہ فلاں شخص ایسا کر رہا ہے، فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے، اسی لیے آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اسی لیے آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے اور اس کے ملک سے نکال دیا جائے۔ اسے معلوم نہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں، کسی مسلمانوں نے ملک کو آزاد کیا۔ ہاں، لیکن آزاد کرنے کے باوجود بھی آج تم سے کیوں کہا جا رہا ہے، آج تم سے کیوں
بولا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ دو، اپنے وطن کو چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم نے دین کو چھوڑ دیا۔ ہاں، جب تم نے دین کو چھوڑ دیا اور دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ کہا جا رہا ہے، آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں، لیکن آئیے یہ وہ آئیڈیل ہے، یہ وہ نمونہ ہے کہ آج مسلمان نمونہ کے بجائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے بجائے آج غیروں کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے مارا جا رہا ہے۔ کیا آپ دیکھا نہیں کہ یو پی کے اندر کیا ہوا؟ ایک بچے کو، معصوم بچے کو قتل کر دیا، یعنی قتل کرنے کا، وہ بچہ کھیلتے ہوئے کنویں سے پانی پیا، بس وہ لوگ آئے اور بالٹی سے اس کو مار کر ختم کر دیا، اور جس بچے کا نام تھا آصف۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کیوں کر رہا ہے اور مسلمانوں کو نکلنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں پر غور کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ پر کبھی غور کرنا مسلمانوں، کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں، اور ہم اور آپ دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے آج مارا جا رہا ہے، کیونکہ بتایا ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود بخود نہ بدل جائے۔ کہیں یہ بات نہیں چھپی ہوئی ہے کہ ہم بھی دین سے دور ہو گئے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، اسی لیے آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، اے لوگو جب تم آئیڈیل بنا لو گے، جب تم دنیا کو چھوڑ کر اپنے نبی کو آئیڈیل بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ہاں لوگو سن لو، اے لوگو عمل کر لو۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی، یعنی جو لوگ میرے سنت پر عمل کرتے ہیں، ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو لوگ میرے سنت سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ رہے گا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور مرنے کے بعد ہم اور آپ وہ دونوں اس طریقے سے رہیں گے، یعنی دو لوگ سٹے ہوئے ہوں گے۔ نبی سے عمل کرنے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے والوں کا یہ انجام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسے یہ انعام دوں گا کہ جو لوگ نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، نبی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ اس لیے لوگوں عمل کیا کرو، نبی کو آئیڈیل بناؤ۔ نبی کو آئیڈیل بنانے سے بجائے آج تم یہ جو دنیا پر تمہیں جو ظلم کیا جا رہا ہے، نبی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے آج تم دنیا کے فلموں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ دیکھیے نوجوانوں کو کیا کر رہا ہے، نوجوان بھاگ رہا ہے، اپنے گھروں کے لوگوں سے دور رہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، لیکن وہ کہاں کہاں گھوم رہا ہے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے، اور غلط طریقے اپناتے ہیں، پھر اس پر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کو سنبھالو اور اپنا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ دیکھو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کا یہ صحابی رسول مکہ کے کافروں نے، یعنی مشرکینوں نے اور کافروں نے اسے دھوکے سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی کہ اس کو مار دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، اس کو دنیا سے اڑا دیا جائے۔ لیکن مارنے سے پہلے وہ صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں، ہاں وقت مانگنے کے بعد وہ مشرکوں سے کہتے ہیں، ان کافروں سے کہتے ہیں کہ مجھے اتنا مہلت دے دو، مجھے اتنا ٹائم دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ مشرکینوں نے کہا کہ آج تو تمہیں مار دیں گے، آج تم کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ ایک شرط ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں وہ شرط کیا ہے کہ تمہیں تو چھوڑ دیں گے، لیکن تمہارے جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر رکھ دو، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں دیکھو کہاں جا رہے ہو مسلمانوں، آؤ۔ وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں،
اے مکہ کے کافروں سن لو، تم کیا بول رہے ہو؟ ارے ہمیں چھوڑ دیا جائے اور ہمارے بدلے میں نبی پر ذرا سے خروچ آ جائے، تکلیف آ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات کہہ دے تو یہ صحابی رسول ہے، یہ نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم برداشت کبھی نہیں کریں گے، کسی شرط پر بھی نہیں، کسی وجہ یعنی برداشت نہیں کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خروچ آئے اور میں بیٹھ کر دیکھوں۔ ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو صحابی رسول بن نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یعنی ان کے طریقے جو اس نے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہے، ہم وہ تو کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، دیکھیے مسلمان اب مسجدوں سے خالی ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ